گناہ کا خوف کس کو ہوتا ہے؟ فرمایا یہ ایمان والوں کو گناہ کا احساس ہوتا ہے، ایمان والے گناہ کرنے کے بعد ڈرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک ایمان والے سے گناہ سرزد ہوتا ہے یا ایک ایمان والا گناہ کی طرف بڑھتا ہے، اس کے لیے گناہ ایسا مشکل ہوتا ہے جیسے کہ اس کے سر کے اوپر پہاڑ لا کر رکھ دیا۔ اور ایک منافق اور کافر کے لیے گناہ کرنا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس کے ناک پر مکھی آئی اور اس نے مکھی اڑا دی، اسے کوئی فرق نہیں۔ تو گناہ کے اندر خوف پیدا ہونا یا گناہ کے بعد رجوع کرنا یہ ایمان والے کی علامت ہے، اور اگر گناہ کے بعد رجوع نہ کرے تو انسان کے دل پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کی وجہ سے ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک کالا نقطہ لگتا ہے۔ جو یہ آدمی گناہ زیادہ کرتا جاتا ہے وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورے کے پورے دل کو کالا کر دیتا۔ اور اس کی مثال یوں سمجھے کہ اگر ایک جگہ ہو، وہاں پر ایک خاردار بوٹی نکل آئی، ایک جگہ ہو وہاں پر کچرا ڈال دیا گیا، اب اس کچرے کو، اس خاردار جاڑی کو وہاں سے صاف نہ کیا گیا، وہ بڑھتے 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 وہ جگہ اتنی گندی ہو گئی، اس زمین میں اتنے کانٹے نکل آئے کہ اب اگر وہاں سے کسی کو کہا جائے کہ یہ جگہ صاف ہوگی یا نہیں، یا گزرنے والے سے کہا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ جگہ اتنی گندی ہو چکی ہے کہ پتہ نہیں اس کچرے کے نیچے زمین ہے بھی ہے یا نہیں، اتنا کچرا آ چکا ہے۔ تو اسی طرح جب دل کے اوپر گناہوں کے اثرات ہوتے ہوتے دل سیاہ ہو جائے اور اس دل سے ایمان کی توفیق ختم ہو جائے تو پھر اللہ کا فرمان یہ ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسے دلوں کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، اب یہ بالکل بیکار ہو۔ ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے رجوع کرتا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھے، چاہے وہ مالدار، ارب کرب پتی، بنگلے، جائیداد، گاڑیاں، جو بھی عیش و عیاشی کے اسباب ہو وہ انسان کے پاس موجود ہو، یا یہ اسباب موجود نہ ہو، اس کے باوجود بھی جو انسان گناہ کرتا ہے وہ ضرور بھی ضرور پریشان ہوتا ہے، چاہے وہ ارب پتی کرب پتی ہو، ہر قسم کے اسباب ہو، جس وقت وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ گناہ کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ اس نے فرمایا گناہ کرنے کی وجہ سے چاہے وہ بڑے سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو، ہر قسم کی سہولت اس کے پاس موجود کیوں نہ ہو، گناہ کرنے کے بعد جب انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس کا ظاہری جسم بے سکونی کے عالم کے اندر چلا جاتا ہے، اسے ظاہراً بھی بے سکونی ہو جاتی ہے، گناہ کرنے کے بعد انسان کا دل بھی بے سکون ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ فرمایا گناہ کا پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر ظاہراً باطناً بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا دوسرے نمبر پر انسان کی زندگی کے اندر سے اللہ برکت کو ختم کر دیتے ہیں، گناہ کرنے والے کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، سال گزر جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ مہینہ گزرا ہے،
فرمایا گناہ کرنے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ رزق روزی سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے اللہ رزق روزی کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہر چیز موجود دسترخوان پر، ہر قسم کا کھانا موجود ہے، لیکن برکت نہیں، لذت نہیں، سکون نہیں۔ فرمائے ان گناہوں کے اتنے زیادہ اثرات کہ صحت کے اندر بھی فرق پڑتا ہے، رزق کے اندر بھی فرق پڑتا ہے۔ 25 سال کی عمر ہے، 30 سال کی عمر ہے، لیکن جی کمر میں درد ہو گیا، پریشانی ہو گئی، ذہنی ٹینشن آ گیا، سر میں درد ہو گیا۔ فرمایا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے اثرات انسان کے جسم کے اندر بھی آ گئے۔ فرمایا گھر کے اندر بے سکونی، جسم کے اندر بے سکونی، رات کے عالم میں بے سکونی، دن کے اجالے میں بے سکونی، کربوں اربوں کربوں کے مالک، ایسیاں لگی ہوئی، ہیٹر لگے ہوئے، گرم کمرے سردی میں، سرد کمرے گرمی کے اندر موجود ہے، ہر قسم کی سہولتیں، لیکن گناہوں کی وجہ سے زندگی کے اندر سکون نہیں، بے سکونی۔ فرمایا گناہوں کی نوسط کی وجہ سے گھر کے اندر بے سکونی، مال اموال کے اندر بے سکونی، فرمایا زندگی کے اندر بے سکونی، صحت کے اندر بے سکونی۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ یہ تمہاری رزق روزی کو بھی بڑھائے گا، یہ تمہارے مال اموال کو بھی بڑھائے گا، یہ تمہارے اولاد کو بھی بڑھائے گا۔ اس کثرت استغفار کی وجہ سے اللہ تم پر موسلادھار بارش کو بھی نازل فرمائیں گے۔ فرمایا گناہوں کی کثرت ہوگی، اگر اکیلے گناہ ہو اللہ اس بندے کی زندگی کو بے سکون بنا دیتے ہیں، اگر معاشرتی گناہ سارے مل جل کر گناہ کرنے والے ہو اللہ پورے معاشرے کو عذاب کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، پورے معاشرے کے اوپر سے اللہ رحمت کے فیصلے کو ختم کر دیتے ہیں، رحمت نازل ہونا بند ہو جاتی ہے۔ آج میں اور آپ اپنا عالم دیکھیں تو سارے کے سارے علاقہ ملک بارش نہ ہونے کے لپیٹ کے اندر ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو رہی ہے، کیونکہ گناہ ہمارے عمومی ہے، بے حیائی عام ہے، جھوٹ کا گناہ عام ہے، توبہ کی توفیق نہیں، سود عام ہے، غیبت چغل خوری عام ہے، حسد کینہ بغض عام ہے۔ جتنے گناہ معاشرے کے اندر آس پاس دوسروں تک اثرات کرنے والے گناہ ہیں، اللہ ان گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے گناہ اسی طرح جھوٹ، طنز، حسد، کینہ، بغض، اور آج کل تو ہے بھی جھوٹ کا موسم ہے، الیکشن کا موسم ہے، جتنے زیادہ جھوٹ بولو گے اتنے ہی، یوں کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، اس طرح کروں گا۔ تو کوئی خدا ہے جو تو رزق کے وعدے کر کے بیٹھتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر ہم روک دے تو کون ہے جو تمہیں دے سکتا ہے، اور اگر ہم دینا چاہیں تو کون ہے جو روک سکتا ہے؟ لیکن اللہ محروم کرتا ہے انسان کی گناہوں کی بدولت۔ بے حیائی عام، معاشرہ بے حیا، سود خوری عام۔ اگر اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی تو جو نمازیں قضا کر چکے ان نمازوں کی قضا پڑھنا شروع کر، حج ادا نہیں کیا، توفیق تھی، اللہ نے مال اموال دیا، حج ادا نہیں کیا، اب توفیق ملی، سمجھ آ گئی، اب حج ادا کرنا شروع کر۔ روزے نہیں رکھے، اللہ نے توفیق دی، ہدایت ملی، اب روزے رکھنا شروع کر دے اگر طاقت ہے۔ حقوق العباد، کسی کی زمین غصب کی ہے، کوئی چیز چوری کی ہے، اللہ نے توفیق دے دی، گناہ سے توبہ کرنے کے بعد رجوع کرنا، اب ان چیزوں کو ان کے مالک تک لوٹانا شروع کر۔ زمین غصب کی ہے تو واپس کر دے، چوری کی ہے تو وہ چیز مالک تک واپس کر دے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی لے لے،
فرمایا یہ گناہ سے توبہ کرنا، رجوع کرنا، یہ رجوع ہوگا تو اللہ رب العزت رحمت کے فیصلے فرمائیں گے۔ فرمایا توبۃ نصوحا، اگر توبہ کی، اور توبہ کے لیے بہترین عمل یہ ہے استغفار کرنا، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک معصوم، فرمایا دن میں 100 مرتبہ، ہزار مرتبہ استغفار فرمایا کرتا۔ فرمایا توبۃ نصوحا، خالصتاً اللہ کے لیے توبہ کرنا، چاہے پھر بارش نہ ہو، اولاد نہ ہو، مال اموال میں نقصان ہو رہا ہو، عزت نہ مل رہی ہو، توبہ استغفار کرنا، اس کی وجہ سے اللہ مال بھی بڑھائیں گے، اللہ اولاد بھی عطا فرمائیں گے، اللہ بارش بھی نازل فرمائیں گے، اللہ عزت بھی عطا فرمائیں گے، اللہ گھر کے اندر بھی برکت عطا فرمائیں گے، اللہ رزق روزی کے اندر بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ رزق روزی اللہ کی دی ہوئی نعمت، آج جب اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ہم نے ناقدری شروع کر دی، فرمایا اس ناقدری کی وجہ سے اللہ نے ہمارے لیے رزق روزی کو بھی تنگ کر دیا۔ آج ایک نوجوان ہے، اس موبائل کو جس کے اندر ہر قسم کی فحاشی بری ہوئی، جیب کے اندر رکھنے کو سعادت سمجھتا ہے، جیب کے اندر رکھنے کو عزت سمجھتا ہے، کان کے اندر ٹوٹیاں لگانے کو عزت سمجھتا ہے، اور طرح طرح کی نئی چیزوں کو لے کر کندھے پر سر پر لگانے کو اور سجانے کو عزت سمجھتا ہے، جبکہ اس کی روزی اس سے وابستہ نہیں۔ اور جو روزی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، آٹا دانا عطا فرمایا ہے، آج کا یہ نوجوان 10 کلو کے آٹے کی بوری کو کندھے پر اٹھانے کو اپنے آپ کے لیے بے عزتی سمجھتا ہے۔ جب رزق کو اتنا نیچے گرا دیا، اتنی حقارت کی نظر سے ہم رزق کو دیکھتے ہیں، آٹے کی بوری کو اٹھانے کے اپنے لیے عزت نہیں بے عزتی سمجھتے ہیں، تو اللہ بھی اس بے عزتی رزق کی ناقدری کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی ذلیل و خوار کرتا ہے رزق کے لیے۔ دیکھیں نا، جتنی بھی چیزیں ہیں اٹھا لیں گے، بوری آٹے کی تو کبھی ادھر سے کپڑے جاننا شروع کر دیں گے، کندھے پہ اٹھائیں گے جی کندھا گندا ہو جائے گا، یوں لے کر جائیں گے، اور کہیں پر گاڑی میں رکھ کے اوپر بیٹھ جائیں گے، یہ سیٹ بن گئی ہے۔ جب رزق کی اتنی ناقدری شروع ہو جائے گی تو پھر اللہ رزق کے لیے ترسائے۔ فرمایا توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ رزق بھی عطا فرمائے گا، اللہ بارش بھی عطا فرمائیں گے، اللہ گھروں میں سکون بھی عطا فرمائیں گے، اللہ نعمتوں میں اضافہ بھی فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائے، توبہ استغفار کرنے والے بن جائے، اپنے گناہوں پر ندامت کرنے والے بن جائے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک مثال لکھی ہے، فرمایا اللہ کی معاف کرنے کی مثال بڑی عجیب ہے۔ فرمایا ایک بندے نے ایک گھر کو دیکھا، گھر کے دروازے کو دیکھا، ایک ماں نے اپنے بیٹے کو، بچے کو گھر سے نکالا، وہ بچہ بار بار ماں سے معافی مانگتا ہوا، اماں جی غلطی ہو گئی معاف کر دے، ماں نے معاف نہ کیا، دھکے دیے باہر نکال دیا، دروازہ بند کر دیا، وہ بچہ وہاں سے چلتے ہوئے ماں کو آواز دے گیا، ہاں اماں جان آپ نے گھر سے تو نکال لیا، کہیں جا کر پتھر توڑ لوں گا، ہوٹل پہ مزدوری کر لوں گا، کسی کے یہاں جا کر دیہڑیاں لگا کر اپنا پیٹ پالوں گا۔ وہاں سے نکل کر تھوڑے فاصلے پر چلا گیا، پھر واپس آیا، دل میں سوچ پیدا ہوئی کہ ماں نے مارا ہے کوئی بات نہیں، ماں نے گھر سے نکال دیا کوئی بات نہیں، لیکن کسی اور کے یہاں چلا گیا، مزدوری کرنے کے لیے لگ گیا، کسی کے اور کے ساتھ لگ گیا، اگر اس کے یہاں کوئی غلطی ہو گئی تو وہ مارے گا، بے عزت کرے گا، سزا دے گا، واپس گھر کی طرف لوٹ کر گھر کے چوکھٹ پر سر رکھ کر وہ سو گیا۔ والدہ کو فکر ہوئی، تھوڑی دیر بعد نکلی، دیکھو میرا بچہ کہاں چلا گیا، جب دروازہ کھولا تو بچہ اس گھر کے چوکھٹ پر سر رکھ کر لیٹا ہوا، کہنے لگی بچہ تو گیا کیوں نہیں؟ کہنے لگا ماں میں
میں نے سوچ لیا میرے ماں نے مجھے مارا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، ماں سے معافی مانگ لوں گا، ماں مجھے معاف کر لے گی، سینے سے لگا لے گی، لیکن کسی اور کے یہاں جا کر اگر یہ غلطی کر لی وہ سزا بھی دے گا، گھر سے بھی نکالے گا، معاف بھی نہ کرے گا۔ ماں تو معاف کرنے والی ہے، تو معاف کر دینا۔ فرمایا ماں معاف کر کے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ فرمایا اس عالم نے دیکھ لیا یہ منظر، سمجھ گیا جب ماں معاف کر کے کلیجے سے سینے سے لگا سکتی ہے تو میرا رب بھی تو مجھے گناہوں کے بعد معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کا اعلان سنے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے بندے گناہ کر کے آ توبہ کر میں معاف کروں گا، نہ، اللہ نے فرمایا میرے بندے گناہ کر، گناہ کے بعد ندامت کے آنسو بہا، میری طرف چل کر آئے گا، گناہ بھی معاف کروں گا، وَعَمِلَ صَالِحًا نیک اعمال کی توفیق بھی دوں گا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں مولا کریم تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دوں گا۔